اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلثوم اختر یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آغاز میں ہی میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس چینل کو بنانے کا جو مطلب اور جو مقصد ہے وہ ہمارا گورننس اینڈ لیڈرشپ اسکول ہے، جو انشاءاللہ تعالی جلد یہ جو خواب ہے یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ اس کا افتتاح بھی ہوگا، انشاءاللہ یہ بنے گا اور لوگ اس کو دیکھیں گے، اور بہت جلد جو ہے یہ حقیقت کا روپ بھی دھار لے گا، تاکہ پاکستان میں جو گورننس کی اور لیڈرشپ کی کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ ہر سطح پہ جہاں جہاں جس لیول پہ گورننس اور لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے اس کو یہ اسکول جو ہے کمک جو ہے وہ فراہم کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ غیر متزلزل یقین ہے۔ اللہ پاک مدد کرتے ہیں، اور جب کسی بھی چیز کا خواب دیکھ لیا جائے تو وہ پورا ہوتا ہے۔ تو میرے نوجوانوں، میں نوجوانوں سے اس وقت مخاطب ہوں، اور خاص طور پہ وہ نوجوان جو 1992 اور اس کے بعد پیدا ہوئے اور جن کی عمریں اس وقت 22 سے لے کے 30 سال کے درمیان ہے۔ میں بطور خصوصی ان سے مخاطب ہوں کہ پاکستان بھی ایک خواب دیکھے جانے کے بعد وجود میں آیا تھا، اور یہ خواب کس نے دیکھا تھا؟ سر حضرت علامہ محمد اقبال نے، اور پھر اس کے بعد اس خواب کو حقیقت کا روپ دیا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کی، اور اس جدوجہد میں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہراول دستہ تھا وہ نوجوان تھے، جنہوں نے اپنے تعلیمی سال کا جو پہلا 1 سال تھا اس کو بھی قربان کر دیا تھا، کیونکہ قائد اعظم نے انہیں کہا تھا کہ یہ آپ امتحان تو دیتے رہیں گے لیکن یہ جو مقصد ہے یہ بلند تر ہے۔ اور پھر وہ تمام لوگ سرخرو ہوئے، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت قربانیاں دینا پڑی، ہمیں دشمنیاں مول لینی پڑی۔ ہندو ہمارے دشمن تھے، سکھ حضرات ہمارے دشمن تھے، اور جو پاکستانی انڈیا سے بھارت سے مائیگریٹ کر کے پاکستان آ رہے تھے انہیں کچھ تو خون میں نہلا دیا گیا۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ تاریخ اور تواریخ کے جو صفحات ہیں اس میں درج ہے، اور آپ لوگوں کو یہ تاریخ پڑھنی چاہیے کہ ہم نے پاکستان کیوں اور کس لیے حاصل کیا۔ جب نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ملک تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ ہمارے جو قومی پرچم ہے اس کو بھی دیکھ لیں، اس کے 2 حصے جو ہیں وہ واضح ہیں۔ گرین کلر مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، اور سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ جو اس کا سفید حصہ ہے وہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو ایز اے سٹیزن، ایز اے پاکستانی، رائٹ سب کے برابر ہیں، خواہ وہ اقلیت میں ہے یا وہ مسلمان ہیں۔ سب جو ہے وہ جو آئین میں درج ہے وہی سب کچھ ہے، اور آئین ہی سب کچھ ہے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ زیادہ دیر تک ہمارے ساتھ وفا نہ کر سکے، وہ پاکستان بننے کے 1 سال بعد ہی چلے گئے، اور پھر اس کے بعد اس مملکت خدا داد پہ نادیدہ قوتوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کا آغاز کر دیا، جو آج تک جاری و ساری ہے، جنہیں ہم کبھی خلائی مخلوق کہتے ہیں اور کبھی محکمہ زراعت کہتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ آج پاکستان کے جتنے بھی ممتاز ادارے ہیں ان سب کے جو سربراہان ہیں وہ سارے اسی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو ہمارے سولین اداروں کا جو حال ہے وہ کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جس طرح پاکستان پہ قبضہ کرنا شروع کیا وہ کرتے چلے گئے۔ پاکستان میں میرے نوجوانوں 6 دفعہ مارشل لا لگا۔ 1959 کا مارشل لا، اس کے بعد 1969 کا مارشل لا، آپ گنتے جائیے۔ 71 کے بعد مارشل لا لگا، پھر 77 میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ یعنی پاکستان جب 2 لخت ہوا تو اس کے بعد ان لوگوں نے کوئی 10-15 سال 20 سال میں انتظار نہیں کیا۔ 5 سال کے بعد جب پاکستان جیسے ہی پیروں پہ کھڑا ہوا فوراً مارشل لا لگا دیا۔
اس کے بعد پھر 10 سال جمہوری حکومتیں رہیں، پھر 99 میں پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا، اور اس نے پھر 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی پلس لگائی، جو کسی پارلیمنٹ سے جس کو ریٹیفائی نہیں کرایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے جو حالات ہیں، یہ 6 دفعہ مارشل لا لگنے کے بعد، اور مارشل لا کے جو مضمرات ہے نوجوانوں ان کو اب پڑھیں، غور سے پڑھیں۔ جو لوگ بھی آئین کے تحت کام نہیں کرتے اور اپنا کام چھوڑ کے دوسروں کا کام سنبھالتے ہیں، کیونکہ طاقت میں بہت مزہ ہے، امپاور ہو جانا بہت مزہ ہے۔ الٹیمیٹ جب آپ کے پاس اختیار آ جاتا ہے، اور پھر جب آپ کے پاس وہ اختیار بھی ہو جو اس ریاست نے آپ کو دیا ہے کہ آپ اس مملکت خدا داد کی سرحدوں کی حفاظت کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے اختیارات بھی حاصل کر لیں بزور شمشیر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سول ادارے اور خاص طور پہ جو آپ کی عدلیہ ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کے کتنے مسائل ہیں، بے شمار مسائل ہیں۔ سول اداروں میں گورننس سٹرکچر تباہ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ سویلین لوگ نہیں ہیں، اس کی وجہ نوجوان نہیں ہیں، اس کی وجہ تجربہ کار بیوروکریٹ نہیں ہے، اس کی وجہ پی سی او ہے جو 6 دفعہ پاکستان پہ نافذ ہوا، جس نے اداروں کو تباہ کر دیا۔ آپ تمام نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ پاکستان کے سٹرکچر کا بغور مطالعہ کریں، اور جو 3 جز ہیں حکومت سازی کے یا آئین کے تحت جن کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ پاکستان کے نظام حکومت کو چلائیں، اس میں کلیدی کردار پارلیمنٹ کا ہے۔ پارلیمنٹ اور اس کے نیچے ایگزیکٹو ہے، اور پھر اس کے بعد عدلیہ ہے۔ عدلیہ کا کام آئین و قانون کی تشریح ہے۔ ہماری جو سپریم جوڈیشری ہے وہ آج بھی آئین اور قانونی معاملات میں الجھی ہوئی ہے، یا اسے الجھا دیا گیا۔ ہم سب پاکستانی کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتے، بس صرف یہی کہتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، منت کرتے ہیں اور طلع کرتے ہیں کہ خدا کے لیے پاکستان کے اوپر رحم کرے۔ 73 ایئرز ہو گئے ہیں تجربات کرتے ہوئے، ہمیں صرف اطلاعات دی جاتی ہے کہ ہمارا دشمن ملک ہمارے خلاف یہ کر رہا ہے، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ تو ان سے پوچھا جانا چاہیے، وقت آ گیا کہ پارلیمنٹ ان سے پوچھے کہ آپ لوگوں نے 73 ایئرز میں کیا کیا؟ اس قوم نے آپ کے لیے قربانیاں دیں، پیٹ کاٹے، سب کچھ کیا۔ آج بھی ہماری جو پاکستانی قوم ہے وہ کس حال میں ہے؟ کتنے لاکھوں اور میرا خیال ہے کروڑوں میں تجاوز کر چکی ہے ان لوگوں کی تعداد جو بے روزگار ہے۔ ہماری مملکت کا روپیہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ ہماری جو معیشت ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے؟ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے اس کا رخ کیا ہے؟ کیا وہ قومی امنگوں کی ترجمانی کرتی ہے؟ اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں؟ تو میری ارباب اقتدار، ارباب اختیار سب سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے وہ اس طاقت کو جو زوم ہے اس کو چھوڑ دیں۔ طاقت کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ پاک بے شک ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، اور زمین پہ انہوں نے انسانوں کو جو ہے وہ جو اختیارات دیے ہیں اس کا ہم اس طرح استعمال نہ کریں، اس کو انسانوں کی اور اپنی اس مملکت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں، تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے اور ہر ادارہ، ہر انسان پاکستان کے آئین کے تحت کام کرے۔ پاکستان کے آئین کے تحت کام کریں گے تو اسی میں فلاح ہے۔ اور ہم سب کو داخلی طور پہ مضبوط ہونا ہے۔ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں یہ گزارش کرتا ہوں گو کہ ہماری اس ویڈیو کو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، اور جب وہ دیکھنا شروع کریں گے تو انہیں سمجھ آئے گی کہ یہ بیسیکلی پیغام کس لیے۔ ہمیں اپنے ملک پاکستان سے بہت محبت ہے۔ ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے اس کو بہت قربانیوں سے حاصل کیا ہے۔ ہمیں داخلی طور پہ مضبوط ہونا ہے۔ داخلی طور پہ مضبوط ہوں گے تو ہماری خارجہ پالیسی میں استحکام آئے گا، ہم دنیا میں ایک باعزت قوم کی طور پر سرخرو ہوں گے، ہماری اکانومی مضبوط ہوگی، ہم سافٹ پاور بنیں گے۔ ہم نے
ہم اسلحے کے لحاظ سے یا ویسے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم بہت اچھے ہیں، مطلب ہمیں ایک ایٹمی طاقت ہے اور ریسرچ جاری و ساری ہے، اور ان چیزوں کو ہم اور زیادہ مطلب وہ ترقی دے رہے ہیں، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے. لیکن ہم نے اب اقتصادی طور پہ خوشحال ہونا ہے. ہم نے رائٹ لیفٹ نہیں دیکھنا، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے. اور یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم سب داخلی طور پہ ہم سب ایک ہوں گے، یکجا ہوں گے. اس میں ہم سب نے ایک ہونا ہے، یعنی عوام نے، فوج نے، ہماری مسلح افواج نے، پارلیمنٹ نے، اور سب ایک ہو کے، اکٹھے ہو کے پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق کام کریں گے تو پاکستان میں استحکام آ جائے گا، ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. ہم اکنامیکلی یعنی اقتصادی طور پہ دنیا میں ایک بڑی معیشت بن کے ابھریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج بھی اگر ہم سب کچھ چھوڑ کے اپنی انا کو، اپنا وہ جو ایک لالچ ہے، جو گریڈینس ہے کہ ہم اس پہ بھی قبضہ کر لیں، اس پہ بھی قبضہ کر لیں، ہم سب اپنی اپنی سوچ کو آگے لے آتے ہیں. اس کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں صرف اور صرف آئین و قانون کو دیکھنا ہوگا. نوجوانوں، میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ تاریخ کا بطور مطالعہ کریں، اور ماشاء اللہ کے جو مضمرات ہیں اور جو پی سی او کے بعد جو کچھ اس مملکت کے ساتھ ہوتا ہے اس کو دیکھیں، غور کریں اس کے اوپر. اور میرا آخر میں یہی میسج ہے کہ آئیے ہم متحد ہو جائیں، اور پاکستان کا جو قومی پرچم ہے اس کے سائے تلے متحد ہو جائیں، تاکہ ہم اپنے ملک کو ایشین ٹائیگر بنا سکیں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.